یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن کا جو مرحلہ ہے سورہ احزاب شریف، سورہ نور شریف اور سورہ الفرقان کی تکمیل کے بعد الحمدللہ آج سورۃ الشعراء اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ پچھلی تینوں سورتیں سورۃ الاحزاب، سورۃ النور شریف اور سورۃ الفرقان الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اس کے مکمل کلپ موجود بھی ہیں اور خود بھی کوشش فرما کر قرآن مجید کا صحیح ادراک، معنی، تفسیر، ترجمہ آپ سماعت فرمایا کریں اور اپنے دوست احباب تک بھی اس دور کے اندر کہ جب ہر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اپنے اپنے انداز میں کر کے اپنے اپنے جو ہے وہ نظریات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، تو اس گئے گزرے دور میں صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر جو قرآن کریم کا اصل حق ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ان سے منقول اور ان سے مروی ہے، اگر وہ ہمیں ملے تو یہ قرآن کریم کا آج اس دور کے اندر بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ سورۃ الشعراء یہ 19ویں سپارے کی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کا معنی الشعراء، اسی کی ایک سورت کی اسی کی ایک آیت والشعراء یتبعہم الغاوون، اس میں سے نکال کر اس کا الشعراء اس کا نام رکھا گیا۔ اس سورت کا نام سورہ طاسین میم بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سورہ طاسین میم الشعراء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آخری 5 آیتوں کے سوا انہی میں سے ہے والشعراء یتبعہم الغاوون، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 47 ہے، 47 نمبر ہے۔ یہ سورت سورہ نمل سے پہلے اور سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ شعراء اس میں ان کافروں کا رد ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو معذاللہ شاعر کہتے تھے، ان کا اس میں رد کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس سورت کے مقاصد بیان کیے ہیں، اس سورت میں قرآن مجید کی تعظیم تقریب بیان کی گئی، اس کی فصاحت بلاغت کے ساتھ چیلنج کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں لا سکتا، مثال نہیں لا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کفار مکہ کو جو قرآن مجید کی دعوت دیتے تھے اور وہ اس سے اعراض کرتے تھے اور جواب میں دل آزار باتیں کہتے تھے، تو اس صورت میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے فرمایا آپ ان کی ہٹ درمی اور فضول اعتراضات سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ان کے زمانہ میں بھی مشرکین ان پر ایسے ہی اعتراضات کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت آیت نمبر 10 سے شروع ہو کر آیت نمبر 68 تک ذکر ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 69 سے 104 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں مشرکین کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد 105 سے 122 تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی طرف سے جو جواب دیا گیا اس کا اور ان کے انجام کا ذکر ہے، پھر 123 سے لے کر 140 تک حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، آپ کی دعوت اور ان قوم والوں کی متکبرانہ حالت اور ان کے جواب کا ذکر اور اس کے نتیجہ میں جو ان پر عذاب نازل کیا گیا اس کا ذکر ہے، پھر 141 سے 159 آیت تک حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا جواب اور ان کے انجام کا ذکر، پھر اس کے بعد 160 سے 175 حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے جواب اور اس کے انجام کا ذکر، پھر 176 سے 191 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم مدین کے جواب اور ان کے انجام کا ذکر ہے، اور اسی طرح پھر اینڈ تک دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور بطور تمہید انبیاء سابقین کا اس میں ذکر ملے گا۔ اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نبی علیہ السلام سے کسی نشانی اور معجزہ کو طلب کر رہے ہو، کیا تمہارے لیے اس میں قرآن کریم فرقان حمید کی صورت میں جو نشانی اور معجزہ ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی ہے اور کفار کا اس کو جنات اور کاہنوں کا کلام قرار دینا یا اس کو محض شعر و شاعری قرار دینا محض باطل ہے۔ سورہ الشعراء کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، اس جیسے پورے قرآن کے اندر کئی ایک سورتوں کے آغاز میں آپ کو حروف ملیں گے، ان کا معنی اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں، یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی جس پر عطا یا جس پر شرح صدر ہوگا خالق کائنات اللہ وحدہ کریم ان کے قلب پر ان کا معنی القا فرماتا ہے، پھر وہ معنی اس کا اپنے وجوب علم اور اپنی شرح صدر کے حساب سے کرتے ہیں۔ باقی اگر آپ تراجم کے اندر ان کا معنی دیکھیں گے تو ہر مترجم نے ان کے جواب میں اور ان کے ترجمہ کے اندر ان ہی حروف کو اور ان ہی الفاظ کو بعین ہی ویسے ہی لکھ دیا ہے، طاسین میم، ترجمہ نہیں کیا۔ حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے مدارج النبوہ شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ قرآن لے کر حاضر ہونے
تو اس کے جو شروع والے حروف تھے وہ حروف مقطعات تھے، جیسے یہ طا سین میم، یہ حروف مقطعات تھے۔ تو معمول یہ تھا کہ جبریل قرآن پڑھتے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جس طرح جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ پڑھتے۔ مگر آج جب آپ نے حروف مقطعات پڑھے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ وہ حروف مقطعات نہیں پڑھے، بلکہ جبریل نے جب عرض کی طا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علمت، مجھے پتہ چل گیا، میں جان گیا، آگے پڑھو۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھا سین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا علمت، میں جان گیا، آپ آگے پڑھیں۔ آپ نے پڑھا میم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا علمت، مجھے سمجھ آ گئی، آپ آگے پڑھیں۔ ابھی قرآن کا آگے حصہ پڑھنے والا باقی تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہاتھ جوڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ نے قرآن مجھے دیا، میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاصل ہوا، تو میرے بابو یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کی تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، تو آپ کیسے جان گئے؟ آپ کو پیش کرنے والا تو میں ہوں، خدا تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ نہیں دیا، مجھے دیا اور میں نے آپ کی بارگاہ تک پہنچایا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے میں سمجھتا پھر آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا، لیکن ابھی تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا، تو حضور آپ کیسے سمجھ گئے؟ میرے قریب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل، لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو عطا کرے وہ آپ کو سمجھائے اور پھر آپ جو پڑھیں پھر وہ مجھے سمجھ آئے۔ آپ کو جان جانا چاہیے کہ آپ کو فقط ایک خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، ورنہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ پہنچائیں گے تو پھر میری بارگاہ میں پہنچے گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس سے جب قرآن نازل ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچے نہ پہنچے پہلے مجھ تک پہنچتا ہے اور پہلے میں اسے سمجھتا ہوں، سب سے پہلے میری بارگاہ تک وہ پہنچتا ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک جو ذہن تھا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے آپ کی ذہن سازی فرمائی۔ تو حضور حروف مقطعات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ ایک ایسا عظیم راز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا انہیں کوئی نہیں جان سکتا، یا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق آپ پسند فرمائیں گے کہ ان کو پتہ چل جانا چاہیے، پھر انہیں ان علوم کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ کتاب مبین کا معنی واضح اور روشن بیان کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے، ان کو ماننے کا حکم دیا، شیطان اور بتوں کو ماننے اور ان کی عبادت کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے حکم اور اس حکم کو قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ آسان اور سادہ دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، حسب استطاعت حج کرنے، جہاد کرنے کا حکم دیا، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، عام مسلمانوں کے ساتھ نیکی خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، عفت پاک دامنی کا حکم دیا ہے، شراب پینے، جوا کھیلنے، سود کھانے، چوری، ڈاکہ، زنا، لوگوں کا حق طلب کرنے، ناجائز مال کھانے سے منع فرمایا۔ یہ احکام اس کتاب میں بہت آسان اور سادہ طریقے کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کتاب میں کیا احکام ہیں، کس کام کرنے کا حکم دیا اور کس کام کرنے سے منع کیا، اور اس کتاب کو جو احکام، اس کتاب نے جو احکام دیے ہیں ان کے معقول، درست اور قابل عمل ہونے کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ احکام ایسے نہیں ہیں کہ ان کو شعر و شاعری، جنات کی بتائی ہوئی جھوٹی سچی یا جادو کہا جا سکے۔ یہ انسان کے عمل کرنے کے لیے کھلے کھلے احکام ہیں، ان میں کوئی پہیلی یا کوئی ایسی گزارت نہیں ہے۔
اور ہر انصاف پسند شخص یہ تسلیم کرے گا اور مانے گا کہ دنیا اور آخرت کی فلاح کامیابی انہی احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اب اس بات کی صداقت میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ یہ کتاب کی آیتیں بالکل روشن واضح اور نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔